بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں واسق قیوم عباسی، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں حلقہ پی پی 12 سے۔ ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جی، میری خوشی ہے آج آپ کے نیوز پیپر کے آپ کے گروپ کی جو سالگرہ ہے، تو میں آئی ایم پارٹ آف دس ایز ویل، تو اس لیے میری خوشی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ واسق صاحب، یہ بتائیے کہ راولپنڈی کی سیاست کیا کہہ رہی ہے؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں عوام کے چہروں پہ رونق نہیں ہے، مرجھائے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی سیاست کی اگر بات کی جائے نا، تو یہ ایک مری روڈ کی ہے اور باقی اس کی 7 تحصیلیں بھی ہیں۔ صحیح۔ تو جو شہر کے علاقے ان کی ڈائنامکس، پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں، جو رولر ڈائنامکس ہیں پولیٹیکل، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو میرے نزدیک تو پنڈی 2013، 2018 اور آنے والا 2023 بھی پنڈی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوگا۔ 4 سالوں میں سر مہنگائی کنٹرول نہیں کر پائی آپ کی حکومت، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مہنگائی عالمی چیپٹر ہے۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کی جو سطح ہے وہ کافی بلند ہوئی ہے، اور اس میں لوگوں کا ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، لوگوں کا روزگار جانے کے ساتھ ساتھ جو سٹیبل سٹیٹس ہیں ان کی اکانومی بھی شیک کر گئی کورونا کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آپ ریلیٹو دیکھیں دنیا کی نسبت کہ دنیا پہ کتنا اس کا اثر ہوا کورونا کا، اور اس میں پاکستان کی آلریڈی ایک سٹیبل اکانومی تو تھی نہیں، اور ہماری دور حکومت میں ہم نے پوسٹ کورونا جو ہمارے حالات ہیں وہ کمپیریٹیولی دنیا سے بہت بہتر ہے پوری دنیا میں یہ۔ اور اگر مہنگائی آپ دیکھیں تو آپ نے کبھی ریکارڈ چیک کیا کہ جو جتنے بھی بکنگ آفیسز ہیں جو نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں، جو ہونڈا کے ہیں یا کرولا کے ہیں یا ایم جی ایک گروپ لانچ ہوا تھا، ایڈوانس بکنگ ہے لوگوں کی پورے سال کی۔ یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے کہ اتنی گاڑیاں گئی ہیں۔ اچھا چلے، میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ جی، میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کو اسٹیٹسٹکس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر پاکستان کے اندر جو انٹرنل ٹورزم ہے، آلموسٹ 4 کروڑ لوگوں نے ٹورزم کیا پاکستان کے اندر۔ تو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وہ تو ابھی دوبارہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اسے پتہ چلے گا کہ اس کی میڈیکل رپورٹ کے کیا حالات ہیں۔ اگر وہاں پر ایک شخص صحیح گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، ایک بالکل مختصر سی بات ہے، اس پہ چلے ہم لوگ ٹیکنیکلٹی میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ میڈیکل رپورٹ جو پیش کی گئی اسی کے تناظر میں فیصلہ کیا گیا کہ بھیجا جائے۔ انسانی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، اور اس پہ ایک واویلا مچے گا کیونکہ ملک میں ایک سیاسی پارٹی کے وہ رہنما رہے ہیں، ظاہر سی بات۔ تو ہم نے تو ہیومنٹیرین بیسس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ کیا تھا تو وہ یہ تو نہیں تھا کہ بندہ باہر گھومے پھرے، کھائے پیے، تقریریں، سارے معاملے چل رہے ہیں، اور جب یہ بات ہے پاکستان میں آنے کے حوالے سے تو رپورٹیں غلط آ جاتی ہیں، تو دس از رانگ۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف کی دعوتیں کھا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی دعوتیں، ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ واحد وہ اپوزیشن ہے جس کی اپنی بھی ایک اپوزیشن ہے۔ اچھا، مطلب کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی اپوزیشن میں ہی ہے۔ یہ اپنے صدق کے دل کے ساتھ اگر ساتھ ہوتے تو یہ ایشوز کے اوپر، نیشنل ایشوز کے اوپر، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر یہ ڈبیٹ کرتے، یہ پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیتے، کوئی بات کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو پارلیمنٹ میں مارکا ہوا وہ حکومت نے جیتا ہے، جو پارلیمنٹ میں مارکا ہوا۔ تو پھر دعوتیں کھانے کا بھائی یہی ہے، ایک دوسرے کو بہلانے کے لیے۔ اچھا، عمران خان کا یہ بیان ایک آیا تھا پیچھے وزیر اعظم صاحب کا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، جو چائے میں گوئی چل رہی تھی، ڈیفینیٹلی وہ ایک ایگریسو، خان صاحب کا ایک اپنا سٹانس تھا، اور وہ بالکل ایک ایگریشن میں اسی بات کا تھا کہ یہ 4-5 گٹھے مل کے جو سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرز بنے ہوئے ہیں، کوئی باہر ہے، کوئی پاکستان میں ہے، ان کی ٹی ٹی کے نام پہ اربوں روپیہ نکل رہا ہے۔ ایک بندہ اس کی 18,000 روپیہ تنخواہ ہے، اس کے اکاؤنٹ سے 20-20 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے، 70 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے۔ اور ایک تو یہ چوریاں ہوں، اور پھر آپ گٹھے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم نکال دیں گے۔ تو خان صاحب نے اسٹریٹ اوے بتایا کہ اس کانسیپٹ سے آپ نکل آئے کہ اگر آپ کی آخری حد یہ ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہماری حد یہ ہوگی کہ پھر ہم آپ کو اصل حقیقت اور آئینہ دکھائیں گے کہ آپ لوگ تھے کیا۔ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے نا آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے محکموں کے اندر جا کے کہ در حقیقت ہوا کیا۔ جب باہر ہوتے تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ تو ابھی ہمارے دور میں آئے سے پہلے۔ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ کنٹینر پہ کھڑا کرنا پڑے گا، پھر ان کو مہنگائی نظر آئے گی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر مہنگائی کے اوپر چند لوگ خفا ہیں، نالہ ہیں، تو ہماری پارٹی ڈیفینیٹلی اس کے لیے اپنے ٹینور کو پورا کرنے سے پہلے
ہم لوگ اس مسئلے کو ضرور فکس کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اپنے حلقے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بس شارٹ سا۔ ہمارے حلقے میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے دیکھا، ہماری روڈ کنیکٹیوٹی کا بہت ایشو تھا، آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھا، اور لوگوں کو شہروں کے اندر ٹریفک ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ہم نے سب سے پہلے اپنا روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے حلقے میں جو سکولز ہیں وہ اپ گریڈ نہیں تھے، ہم نے تقریباً 4 سے 5 سکولوں کو اپ گریڈ کیا اپنے حلقے کے اندر جو آتے تھے، تاکہ بچوں کے لیے تعلیم کا سسٹم بہتر ہو سکے۔ وہ ایوننگ کلاسز میں اپ گریڈیشن ہوگی اور بچے پڑھتے ہیں اس میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حلقے میں پانی کا بہت زیادہ ایشو رہا، جو کہ اس سال ہم لوگ کہکشاں واٹر اسکیم ہے اڈیالہ روڈ کی، جو اراؤنڈ 50 کروڑ تھی، تو وہ ہماری انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی، جس میں مور دین 5 to 7,000 اراؤنڈ گھروں کو پانی ملے گا۔ اور واٹر شارٹیج جو تھا وہ ہمارے حلقے میں ایک دن میں استعمال ہونا چاہیے، تقریباً یوزیج جو ہے آلموسٹ وہ ہے 6 ملین گیلن، اور ہم نے اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ ہم پورا کر لیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ 30 یا 40 ملین گیلن 4 ملین گیلن تک ہم لوگ چلے جائیں، تو اس سے ہمارے حلقے میں کافی بہتری آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سیوریج کے بہت سارے ایشوز تھے، کیونکہ یہ نیولی ڈیولپڈ ایریا ہے، یہ پیریفری ہے، اس کے سیوریج کے جو ایشوز تھے وہ ہم نے کافی سارے ایڈریس کرانے کی کوشش کی، اور آلموسٹ 70-80% وہ ایڈریس ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہوگا، وہ بھی ہمارے حلقے کا ہی ہے، اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اڈیالہ روڈ کے اوپر ٹیکنیکل یونیورسٹی کی جگہ تھی، تو اس کا ایکٹ جو ہے وہ ابھی ویٹ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ابھی اپنے ٹائم پہ وہ بھی پاس کرا کے ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی ہم لوگ ہمارے حلقے میں دے دیں، ٹیفٹا کے انڈر جو ہوگی، آلریڈی جگہ ہے ہمارے پاس کنال۔ تو یہ کچھ اور بھی بہت سارے ہیں، بٹ یہ کچھ بڑی اچھی بات ہے جی، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے لوگوں کو۔ اللہ کرے کہ آپ سارے یہ منصوبے کامیابی سے اس کو تکمیل کریں۔ کوئی میسج آپ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب نے اپنے اپنے حصے کا رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ پولیٹیکل آدمی نے اپنا رول ادا کرنا ہے، سوشل رسپانسبلٹی پولیٹیکل آدمی بھی اتنی ہے جتنی ایک بندہ ایک معاشرے میں رہتا ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری ہے۔ ہم لوگ اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو پوری ہمیشہ کریں، اور ہم لوگ ایک کاز کے لیے جو پولیٹکس کر رہے ہیں، جو ہماری جماعت کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، خان صاحب کی ہے، ہم اس میں امتحان ہمیشہ آئیں گے۔ کبھی بھی اسٹرگل ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کچھ اچیو بھی کریں اور اسٹرگل بھی نہ کریں اور تکلیف بھی نہ کاٹیں۔ اگر کچھ بھی ہے تو یہ وقتی طور پہ اللہ کے چاہنے سے انشاءاللہ یہ دور ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ضرور وہ وقت دیکھیں گے جب پاکستان ریاست مدینہ بنے گا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آپ نے واسع قیوم صاحب کی باتیں سنی، آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز۔